نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں نے اگلے دن کچھ اشارہ کیا تھا کہ بندے کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے، سکھلائے ہوئے جو اوراد، وظائف ہیں، دعائیں ہیں، حفاظت کے اسباب ہیں، وہ اختیار کرنے چاہیے، کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں خیر کثیر دی ہے، ایمان جیسی دولت دی ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ پاک نے دی ہیں۔ اب تمہاری ان نعمتوں کو لوٹنے کے لیے، ان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کو تم سے چھیننے کے لیے کئی سارے ڈاکو دشمن وہ حملہ کریں گے، ایمان پر بھی حملہ کریں گے، دین پر، نیک اعمال پر، اخلاص پر حملہ دشمنوں کی طرف سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو تمہیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں ان کے لیے بھی چور، ڈاکو، رہزن مختلف شکلوں میں حملہ کریں گے تم سے، ان کو چھیننے کے لیے، محروم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان ساری نعمتوں کی حفاظت، اس کا بچاؤ وہ دو چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 2، وانحر، اور مال کی قربانی کیجیے، یعنی اپنا جسم، فصلی کے اندر اپنا جسم اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے، اور وانحر کے اندر اپنا مال اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے۔ اس کا نتیجہ ان شانئک ھو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا، وہ ناکام ہو جائے گا، خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی طریقے سے صبح و شام جو حفاظت کے لیے پڑھنے کی دعائیں ہیں، کیا دعا ہے صبح شام پڑھنے کی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اسی طریقے سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جس بندے کو خطرہ پڑے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان میرے پیچھے لگ گیا ہے، اب یہ مجھے پڑھائی سے محروم کر کے چھوڑے گا، یہ دشمن میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف انداز سے بندے کو احساس ہونے لگ جائے کہ سبق کا، سبقی کا، منزل کا، فلاں کا، جو بھی کام جہاں کر رہا ہے، کتابوں والا ہے، قرآن مجید والا ہے، شیطان پیچھے پڑ گیا، دشمن پیچھے پڑ گیا، چاہے وہ شکل کسی میں آئے۔ کوئی گھر کا بندہ ہے کہتا ہے چھوڑ دے پڑھائی، کوئی ہمسایہ محلے دار ہے کہتا ہے چھوڑ دے پڑھائی، کوئی ساتھیوں میں کہتا ہے یار مولوی بن کے کیا کریں گے۔ اس طرح کا کہیں سے بھی آواز آئے تو اصل سمجھو یہ سپیکر ہے، پیچھے سے آواز شیطان کی، یہ جس سے میں سن رہا ہوں یہ نہیں بول رہا، پیچھے بولنے والا کون ہے؟ اصل شیطان ہے، وہ اس کے منہ سے بات نکلوا رہا ہے۔ اصل شیطان کو تکلیف ہے میرے قرآن پڑھنے سے، میرے عالم بننے سے، میرے دیندار بننے سے، تکلیف کس کو ہے؟ شیطان کو ہے۔ پھر وہ کبھی امی کہے گی، کبھی ابو کہے گا، کبھی چچا کہے گا، کبھی تایا کہے گا، کبھی ماموں کہے گا، کبھی ممانی کہے گی، کبھی پھوپھی کہے گی، کبھی خالو کہے گا، کبھی کزن کہے گا،
کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی، یار مولوی بن کے کیا کرے گا عبداللہ، کیا کرے گا مولوی بن؟ میں خامخواہ وقت ضائع کر رہا ہوں۔ جس کی زبان سے بھی اس طرح کی بات سنو، سمجھ لو کہ شیطان میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بیچارے کو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دین پڑھ رہا ہوں، اس بیچارے کو بڑی تکلیف ہے، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، پڑک رہا ہے۔ اب اس سے براہ راست تو وہ سامنے آ نہیں سکتا تھا، پھر اس نے وصف سا ڈالا میرے اس رشتہ دار کے ذہن۔ اب یہ بڑا میرا خیر خواہ بن کے آ رہا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جی ہماری بات مانے گا، دیکھو فلاں کا بیٹا یہ بن گیا، فلاں کا بیٹا وہ بن گیا، وہ ادھر ٹر ہے، وہ ادھر ٹر ہے، وہ ادھر ٹر ہے، کوئی ماس ٹر، کوئی ڈاک ٹر، یہ ٹر بن جاتے ہیں نا، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹر بننے والے شاید اونچے ہوگا، سمجھے؟ حالانکہ بیچارے وہ ٹر ہی ہوتے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ایسے آئے گا نہیں؟ کبھی مولوی نے جلوس نکالا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم مسلح چھوڑ ہڑتال کر رہے ہیں، جنازے نہیں پڑھائیں گے تمہارے، نکاح نہیں پڑھائیں گے تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان نہیں دیں گے۔ کبھی مولوی نے ہڑتال نہیں، کبھی بھی نہیں، تھوڑی تنخواہ ہے، زیادہ تنخواہ ہے، ملتی ہے نہیں ملتی ہے، باقی کوئی ایک طبقہ آپ نہیں بتا سکتے، بڑوں سے لے کر کے چھوٹوں تک سرکاری ملازمین جن کی 8 لاکھ تنخواہ ہے مہینے کی، وہ بھی ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہماری مراعات بڑھائی جائے، ہم بڑے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارے ہڑتال کیے ہوتے، اور پھر کبھی ہڑتال میں مطالبہ پورا نہ تو خودکشی، لٹ کے کھڑے ہوتے، اپنے آپ کو گولی مار رہے ہوتے، سمجھے؟ لیکن کبھی کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی، کبھی مولوی نے بہر ہڑتال نہیں کی، مسلح چھوڑ ہڑتال، جنازے نہ پڑھائیں، فلاں نہ کریں، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں اللہ کرے تم زیادہ مرو ہم تیار کھڑے، روزانہ تمہاری میتیں ہوں ہم تیار کھڑے۔ میں نے بتایا آپ کو، یہاں بیٹھے تھے ادھر ایک مولوی صاحب کا، ان کے بھائی بھی اسی فیلڈ میں ہیں، ایک مولوی صاحب کو فون آیا، مبارک ہو تجھے، اس نے کہا یار خیریات ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تیرے محلے میں فوت کی ہوئی ہے بے وقوفہ، اس لیے تجھے مبارک ہو۔ اس نے کہا فوت کی ہوئی؟ ہاں، تیری 40 دن کی روٹی کھل گئی، اللہ کرے گا اتنے دن کو اور مر جائے گا۔ تو مولوی مبارکباد دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ کرے ایک اور مر جائے، لیکن یہ کرتے وہ ہیں جو جن کی گزارا اسی پر، ہمارے جیسے نہیں کرتے، سمجھے؟ ہم تو روکتے ہیں روٹی، اور وہ جو روٹی والے ہیں بیچارے نا، پھر خوش ہوتے ہیں، شکر ہے مر گیا جان سے، جو اس کے کپڑے ہوں گے وہ بھی مجھے ملیں گے، جوتے بھی ملیں گے، اس کا بستر بھی ملے گا، اگر اس کا اپنا بستر استعمال والا پرانا ہو نا تو پھر بالکل 0 میٹر لیا بستر لے کے مولوی کے پاس آتے ہیں۔ مولوی تو کہتے ہیں اللہ کرے آج ایک مرا ہے، شام کو اور مر دے، صبح کو اور مر دے، میرا کام چلتا ہے۔ اس طریقے سے نکاح زیادہ ہوں گے، فیس ملے، چہلم زیادہ کرائیں، ایسے ہے نا، کل خانیاں، قرآن خانیاں، جس سے مولوی بیچارے گزارا چلنا، دعا مانگنی ہے اس نے۔ جس دکاندار کہتا ہے میرے پاس گاہک زیادہ ہیں، تو ان کا گاہک ہی یہی ہے کہ اللہ کرے یہ گاہک زیادہ بنے میرے۔ لیکن مولوی کبھی مسلح چھوڑ، جنازے چھوڑ، نکاح چھوڑ ہڑتال نہیں کرتا، سمجھے گا نہیں؟ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کریں، اور وہ بنتا ہے انہیں دعاؤں سے۔ وہ کس سے بنتا ہے بھائی؟ انہیں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو آپ صبح و شام والی دعا ضرور پڑھا کریں۔ کون سی؟ بسم اللہ۔ بولو ہے جن کو آتی ہے جانوروں، کون سی دعا ہے؟ ادھر کیا پڑھا؟ تو ضرور پڑھا کر، نہیں تو پھر گم ہو جائے گا۔ ہاں باللہ ہے کیا یہ دعا؟ یاد کر لیں، یہ دعا صبح کو ہی پڑھنی ہے، شام کو ہی پڑھنی ہے، 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام کو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں میں نے تھوڑی ترغیب دی، کئی سارے ساتھی الحمدللہ نفلیں پڑھنے لگے ہیں، تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور جو بیچارے اب تک سست ہیں ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے، کچھ تو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، تو جو بیچارے سست ہیں ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو مزید اچھا بنانا چاہیے، مزید تعداد بڑھانی چاہیے۔ اشراق کے وقت ہے، مدرسے میں تہجد کے وقت کوئی نہ اٹھنے والے ہوں،
अगर मदरसा सारा लाशें बना पड़ा हो, तहज्जुद के वक्त सारे खराटे मार रहे हैं, फिर तुम जो मुर्दों के दरवाज़ा बंद हो जाए। अच्छा उधर वुज़ू हो सकता है, उधर मुसल्ला रुमाल बिछा कर नमाज हो सकती है, ठीक है। नहीं, मस्जिद में तहज्जुद का सवाब ज़्यादा नहीं है, तहज्जुद घर में सवाब ज़्यादा है, नफिल इबादत घर में ज़्यादा सवाब है। ये मसला है, वैसे नहीं बता रहा, मसला बता रहा हूँ। हाँ, अगर किसी की वहाँ बीवी बच्चे हों, हमारे तो यहाँ नहीं है ना, किसी के हों, वो शोर करते हों, जगह पलीद हो, फलाओ फलाओ, फिर तो मसला है। लेकिन तुम्हारा ऐसा ना क्या करो, पेशाब वाला ठीक में क्या करो, छोटे बच्चे ना बेचारे पेशाब बिस्तर में कर देता है, बिस्तर करीब कर दे। बहरहाल अल्लाह पाक समझ दे। तो नफलें जो साथी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको रिज़ाए खैर दे, बाकी साथी भी एहतमाम करें, इन दुआओं का भी एहतमाम करें, समझे। दुआओं के अंदर मदरसे की नियत क्या करें कि अल्लाह मदरसे की हिफाजत फरमाए। मदरसे की हिफाजत तो हमारी हिफाजत है, हम मदरसा हमारा ही नाम, मदरसा और किस चीज़ का नाम है? मदरसा उस्ताद और शागिर्द के मिल बैठने का नाम है, खा दरख्त के नीचे ही क्यों न हो। मदरसा किस चीज़ का नाम है? इमारत का नाम नहीं है। मदरसा इमारत का नाम, मदरसा कमरों बिल्डिंग का नाम, मदरसा उस्ताद और शागिर्द के मिल बैठने का नाम है, खा दरख्त के नीचे ही क्यों ना हो। समझे? उस्ताद और शागिर्द बैठे हैं, तालीम ताल्लुम चल रहा है, मदरसा चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए मदरसा हम ही हैं, तुम ही मदरसा हो, तुमसे ही मदरसा है। इसलिए अपने लिए दुआ, मदरसे के लिए दुआ, मदरसे के लिए दुआ समझो अपने लिए दुआ है। इन दुआओं में 3 दुआएं मैंने बताई, एक सुबह शाम पढ़ने की, और एक हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वाली, और एक अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सारे इन तीनों दुआओं को याद कर लो और इनको पढ़ा करो। मैं किसी वक्त पूछ दूँगा, हाँ भी तूने याद की, तूने याद की, ये तीनों दुआएं मैं सुनूंगा, ठीक है ना। सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से याद कर लो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक।